کہا اللہ رب العالمین نے کہ کسی بھی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ان کے حکم کا کوئی اختیار باقی رہے۔ اللہ نے کہا کہ دلائل کے آ جانے کے بعد اب باپ دادا کی راہ، خاندان والوں کی راہ، سماج والوں کی راہ، اپنے مسلک اور مذہب کی راہ اختیار کرنا در حقیقت مشرکین مکہ کی راہ پر چلنا ہے۔ دلیل آ گئی، قرآن و حدیث واضح ہو گیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مسلمان کے لیے یہ واجب ہے کہ جب اس کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ جائیں، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ یا صحیح سند سے ثابت کوئی حدیث آ جائے، تو اب اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے تمام تر آراء کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا فرما بردار ہو جائے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے قرآن مجید سے سورہ قریش کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ قریش کی تفسیر میں بہت ساری باتوں کے ذکر کے بعد اسی معاملے پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک جگہ بطور دلیل کے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ کسی بھی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ان کے حکم کا کوئی اختیار باقی رہے۔ جی ہاں، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ چکا ہے تو اب کسی بھی ایمان والے مرد کے لیے اور کسی بھی ایمان والی عورت کے لیے اب یہ جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آ جانے کے بعد اپنے کسی معاملے کو پیش کرے، اپنی رائے کو رکھے، اپنے عالم صاحب کی بات بیان کرے، اپنے مسلک یا مذہب کی تائید میں باتیں رکھے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آ جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے۔ ورنہ اللہ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہیں ہوتا ہے تو یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مستزاد اس پر یا کہہ لیجئے کہ مزید اس پر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے آگے چل کے کہا کہ اگر ایسا شخص جو قرآن و حدیث کے صحیح دلائل کے آ جانے کے بعد اب اپنی رائے کی مدد کے لیے یا اپنے مسلک اور مذہب کی تائید کے لیے اپنے ہی قول پر ڈٹا رہے، گرچہ اسے معلوم ہے کہ وہ باطل ہے یا اسے نہ بھی معلوم ہو کہ وہ باطل ہے، بس اس کے سامنے دلائل آ گئے، اس کی ذمہ داری تھی اسے قبول کر لینا، لیکن وہ دلائل کو قبول کرنے کے بجائے اپنی رائے پر ہٹ دھرم ہے، تو کہا کہ ایسا آدمی مشرکین مکہ کی روش پر چل کر کتاب و سنت کا در حقیقت انکار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ۔ ان کے سامنے بھی، مشرکین مکہ کے سامنے بھی جب دلائل رکھے جاتے تھے، قرآنی تعلیمات پیش کی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھاتے اور بتاتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے، اسی طریقے پر، اور ہم ان کی راہ پر چل کر کے ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دلائل کے آ جانے کے بعد اب باپ دادا کی راہ، خاندان والوں کی راہ، سماج والوں کی راہ، اپنے مسلک اور مذہب کی راہ اختیار کرنا در حقیقت مشرکین مکہ کی راہ پر چلنا ہے۔ دلیل آ گئی، قرآن و حدیث واضح ہو گیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔